کو دیکھا چراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے. جب وہ واپس چرا کے آیا تو اسے پکڑ کے پوچھا میں نے تمہیں دیکھا وہاں کچھ چرا رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں چرایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں چرایا. تو جب اس نے قسم کھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا, تم جب قسم کھا رہے تم صحیح ہو سکتے ہو. یعنی انبیاء تو وہ ہیں جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کہ ریڈ ہینڈ پکڑا جا رہا ہے پھر بھی سامنے والا بول رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا. اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں, کانوں سے سنا بھی نہیں, کچھ ہمارے پاس پروف نہیں ہے, پھر بھی وہ خیالات کی وجہ سے کسی کو برا سمجھ لیے. بس اب باپ آئے, ماں آئے, مائی کا لال آئے, پھر بھی ہم اسے اچھا نہیں سمجھیں گے. حضرت جبرائیل بھی آ کے سمجھائیں بھائی وہ اچھا آدمی ہے, اس کے بارے میں ایسا برا گمان مت کرو, پھر بھی بولیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ کا کام وحی لانا ہے, یہ ڈسکس کرنا آپ کا کام نہیں ہے. ایسی بدتمیزی پہ انسان جی رہا ہے کسی کے بارے میں اگر بدگمانی پر آ جائے. اچھا گمان کیا ہو سکتا ہے صاحب؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو آنکھوں سے چراتے ہوئے دیکھے پھر اس میں اچھا گمان کیسا کریں گے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا مال وہ لے رہا ہے وہ اس کو قرضہ دینا تھا اور کئی دنوں سے قرضہ لوٹا نہیں رہا ہے, ٹلا رہا ہے. تو شریعت میں ایک فقہ کا اصول ہے ظفر بالمال کے نام سے, یعنی تمہارا مال کسی کے پاس اٹکا ہوا ہے وہ نہیں دے رہا ہے, تم چوری سے ہی کیوں نہ ہو, چھین کر ہی کیوں نہ ہو, اپنے حساب کے برابر وہ مال اس کے پاس سے تم حاصل کر سکتے ہو. یہ شریعت میں جائز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس کا مال چرایا ہو وہ پہلے سے اس کو قرضہ دینا ہے, نہیں لوٹا رہا تو اپنا حصہ وصول کرنے گیا ہے, تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. تو یہ تعویل صحیح طریقے کی سوچ کہ چراتے ہوئے بھی اچھی سوچ ہو سکتی ہے.